ایران میں تباہ ہونے والے امریکی طیارے کے دوسرے پائلٹ کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ ٹرمپ نے آپریشن کو خطرناک ترین قرار دے دیا۔ ایران کی فضاؤں پر مکمل غلبے کا دعویٰ، کہا بہادر سپاہیوں نے پرخطر پہاڑوں میں کارروائی کی۔ ہوا بازوں کو دشمن کے علاقے سے بچانے کا یہ عسکری تاریخ میں پہلا موقع ہے۔ ہمارے کرنل اب محفوظ اور خیریت سے ہیں، جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو پھر دھمکی، کہا صرف 48 گھنٹے باقی ہیں، تہران معاہدہ کرے اور آبنائے ہرمز کھول دے ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہے۔ 10 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے، ڈیل نہ کی تو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ ریسکیو آپریشن میں شریک ایک اور امریکی طیارہ اور 2 ہیلی کاپٹر تباہ، پاسدار انقلاب کا دعویٰ۔ حکام کے مطابق طیارہ ری فیولنگ کے لیے آیا تھا۔ ایران نے ٹرمپ کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، واضح کیا کشیدگی بڑھی تو پورا خطہ جہنم بن جائے گا۔ شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کا جواب بغیر کسی حد کے دیا جائے گا۔ بجلی، تیل، گیس اور مواصلات کے مراکز کو نشانہ بنائیں گے۔ جوہری تنصیبات پر حملوں سے تابکاری کے پھیلاؤ کا خطرہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ اور عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہان کو خط لکھا، وہ شہر جوہری پلانٹ کو بار بار نشانہ بنانا انتہائی تشویشناک ہے۔ امریکہ اور اسرائیل خطے کو تباہ کرنے کے در پہ، ایرانی شہر بوشہر میں ایٹمی بجلی گھر کے قریب بمباری، سیکیورٹی اہلکار جام بحق، 190 افراد کا انخلا۔ تہران، قم اور کراچ میں بمباری سے متعدد عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان۔ صوبے خوزستان میں بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ، 5 شہری شہید، 170 زخمی۔ ایران کا دشمن کو بھرپور جواب۔ اسرائیل پر میزائل کی بارش، تل ابیب سمیت کئی شہروں میں دھماکے۔ کویت میں اہم تنصیبات نشانہ، شوائخ آئل سیکٹر پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ یمنی حوثیوں نے بھی صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی شہری جنگ کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ تل ابیب میں مظاہرے کے دوران پولیس اور شرکاء کی جھڑپیں۔ نائب وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رابطہ، خطے کی صورتحال اور 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا کشیدگی میں کمی کی تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ صورتحال کے پیش نظر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایران کا اسلام آباد کی ثالثی کی کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار، بات چیت کے لیے پاکستان جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ عباس اراغچی کا مذاکرات کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس مسترد، کہا ہمارا موقف غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایران جنگ کے جامع اور دائمی خاتمے کی شرائط پر بات چیت چاہتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، ساتھ دینے پر دوست ملک کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پیغام کے آخر میں پاکستان زندہ باد بھی لکھا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی پذیرائی، بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ کا بطور ثالث کردار پر خراج تحسین۔ آبنائے ہرمز سے پاکستانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت، اعتماد کا اظہار قرار۔ مصر، ترکی اور سعودی عرب کی جانب سے بھی تعریف۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں اہم سفارتی کامیابی پر ایران بھی مطمئن۔ جنگ کے دوران انسانیت کی اعلیٰ مثال، ایران نے آبنائے ہرمز سے سامان کی ترسیل کی اجازت دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بنیادی ضروریات کی اشیاء لے جانے والے جہازوں کو اجازت نامے جاری۔ ایرانی بندرگاہوں اور بحیرہ عمان میں موجود کنٹینرز کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ پاک چین 5 نکاتی روڈ میپ میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کی بات شامل تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی، امریکہ میں زیر حراست افراد کا قاسم سلیمانی سے کوئی تعلق نہیں۔ بیٹی زینب سلیمانی کی تردید، کہا امریکہ آج بھی قاسم سلیمانی کے نام سے خوفزدہ ہے۔ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا تھا کہ قاسم سلیمانی کی بھانجی اور نواسی کو گرین کارڈ منسوخی کے بعد حراست میں لیا گیا۔ وزیر اعظم کا متوسط طبقے کو ریلیف کی فراہمی کا مشن، صوبوں نے سبسڈی میں مالی معاونت کے لیے وفاق کا مطالبہ مان لیا۔ مشترکہ فائنینشل پول قائم، وفاق 129 ارب کے علاوہ بھی رقم دے گا۔ صوبے 40 سے 50 ارب کا حصہ ڈالیں گے۔ ٹرانسپورٹ شعبے کو سبسڈی دینے کے فارمولے پر اتفاق، رقوم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خصوصی ٹاسک وزارت آئی ٹی، اسٹیٹ بینک کے مسترد۔
پیپلز پارٹی وفاق کے منی بجٹ کی مشروط حمایت کے لیے تیار. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے غریبوں کی مالی مدد کی جائے تو بھرپور مدد کریں گے. ہم نے ہمیشہ ملک کو اکٹھا کرنے کی سیاست کی. بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. کہا جنگ کے معاشی اثرات کی وجہ سے عوام پر بوجھ پڑا. وفاقی حکومت اور صوبوں نے مل کر مسائل کے حل کے لیے کام کیا. سندھ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کر رہی ہے. بلوچستان میں کل سے دکانیں رات 8 بجے بند ہوں گی. شادی ہالز اور ہوٹلز 10 بجے تک کھلے رہیں گے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا اعلان. کہا گرین اور پنک بسوں میں سفر فری ہوگا. تمام کسانوں کو سبسڈی دیں گے. 12.5 ایکڑ تک رقبے والوں کو ریلیف ملے گا. بلوچستان کابینہ کا 2 ماہ کی تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ. اسلام آباد مری ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن مکمل. مزید سہولتوں کی فراہمی کا فیصلہ. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دورہ. ریسٹ ایریاز اور مساجد کا معائنہ کیا. خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کا علیحدہ انتظام خوشائن قرار. مری لوڈ ٹوپا پر ٹریفک کا بہاؤ معمول پر لانے کے لیے اقدامات اور مزید ریسٹ ایریاز بنانے کی ہدایت. کہا مری ایکسپریس وے کو پہلے سے خوبصورت اور آرام دہ بنا دیا. مختلف مقامات پر شہریوں کا وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے اظہار تشکر. تصاویر بھی بنوائیں. پاکستان کی لبنان میں یو این امن فوج پر حملے کی شدید مذمت. واقعے کی فوری، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ. واضح کیا کہ امن فوج پر حملے ناقابل قبول ہیں. انڈونیشیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. مشرق وسطی میں جنگ. اسرائیل کی حمایت نے بھارتی کسانوں کو ڈبو دیا. برطانوی میڈیا نے مودی سرکار کی منافقت بے نقاب کر دی. بھارت میں کاشتکاروں کو تیل اور کھاد کی شدید قلت کا سامنا. کسان خوف و ہراس کا شکار ہیں. دی گارڈین کی رپورٹ. ماہرین کے مطابق بھارت میں گیس اور پیٹرول کے بعد کھاد کا بحران بی جے پی حکومت کے معاشی ترقی کے کھوکھلے دعووں کا ثبوت ہے. شریعت کے نام پر سخت گیر اور آمرانہ نظام. افغان طالبان رجیم نے اپنے ہی شہریوں پر زندگی تنگ کر دی. افغانستان میں ادارہ جاتی نظام عملاً غیر فعال. اقتدار ہیبت اللہ اخونزادہ اور قریبی ساتھیوں تک محدود. شری لنکا گارڈین نے دنیا کو سچ بتا دیا. لکھا خواتین کو تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی سے خارج کر دیا گیا. میڈیا، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی پر پابندیاں عائد. طالبان رجیم کا طرز حکومت اسلامی اصولوں سے متصادم ہے. امدادی نظام میں مداخلت اور وسائل کا غلط استعمال معاشی بدحالی کو مزید بڑھا رہا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہیں. گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی مبارکباد. مسیحی برادری کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب. جنگوں اور تنازعات نے انسانوں کے درمیان اعتماد اور رشتوں کو شدید نقصان پہنچایا. خوف اور بد اعتمادی نے قوموں اور انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. عالمی برادری امن کے لیے عملی اقدامات کرے. مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا ایسٹر پر ویٹیکن میں خطاب. مون مشن. خلابازوں نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا. ناسا حکام کے مطابق سب کچھ ٹھیک رہا تو خلاباز پیر کو چاند کے گرد چکر لگائیں گے. اگلے 50 برس میں مستقل بیس کے قیام پر بھی کام جاری رہے گا. خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارشوں کے اثرات. خیبر میں مکان کی چھت گرنے سے 2 خواتین جاں بحق. سوابی میں ملبے تلے دب کر بچہ دم توڑ گیا. بلوچستان اور سندھ میں آج سے 7 اپریل تک بادل برسنے کی پیش گوئی. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. جوب، قلعہ سیف اللہ، کوہلو اور بارکھان میں بارشیں متوقع. نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. راولپنڈیز کو پی ایس ایل 11 میں مسلسل تیسری شکست. اسلام آباد یونائیٹڈ 7 وکٹوں سے کامیاب. شاداب 11 نے 157 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 34 گیندیں قبل حاصل کر لیا. سمیر منہاس کی ایک اور دھواں دھار 50 میچ کے ہیرو قرار پائے. ایونٹ میں آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا. کراچی کے ساحل پر پشاور زلمی کا یادگار ٹیم ڈنر. ملکی اور غیر ملکی سٹارز نے چٹپٹی اور لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کیا. سمندری ہوا کے سنگ کھلاڑیوں کی محفل. خوشگوار موسم میں کہکہوں کی گونج. گپ شپ سے شام مزید سہانی ہو گئی.
ایف اے کپ میں آرلنگ ہالینڈ کی ہیٹ-ٹرک، مانچسٹر سٹی نے لیورپول کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ چیلسی نے پورچویل کو 7-0 سے دھول چٹا دی۔ ساؤتھ ہیمپٹن نے آرسنل کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ چارلسٹن اوپن ٹینس میں بڑا اپ سیٹ، سیمی فائنل میں یوکرین کی یولینا نے میڈیسن کیز کو شکست دی۔ ٹاپ سیڈ جیسیکا پیگولا کو فائنل کا ٹکٹ مل گیا۔ سیمی فائنل میں امریکہ کی ایوا جووچ کو سخت مقابلے کے بعد زیر کیا۔ اور تاجدار حرم کو گلہائے عقیدت سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے غلام فرید صابری کی آج برسی۔ معروف قوال کو بچھڑے 32 برس بیت گئے، آواز کا سحر آج بھی برقرار۔